السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں جو ویڈیو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں ایک بہت ہی زبردست درد بھرا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کا ہے، جو بعد میں جا کر مسلمان بھی ہوئے۔ ابو العاص جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، ان کے خالہ زاد بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے، اسی لیے نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وعدہ لے لیا تھا، اور نکاح جو ہے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے کر لیا تھا۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی تمام عورتیں، مطلب آپ کی جو ہے اولاد بھی مسلمان ہو گئی، حضرت زینب بھی مسلمان ہو گئی، لیکن یہ ابو العاص جو ہے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اپنے کفر پر باقی رہے۔ مکہ کے کافر اور مکہ کے قریش ابو العاص کو بہت زیادہ کہتے تھے کہ تم بھی جو ہے ابو لہب کے بیٹوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، لیکن ابو العاص ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں نے زینب جیسی شریف عورت دنیا میں کسی عورت کو نہیں دیکھا، اس لیے زینب کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بدر کی لڑائی میں ابو العاص بدر میں جانے والے کافروں کے ساتھ وہ بھی ہو گئے تھے، اور جب بدر کی لڑائی ختم ہوئے تو بدر کے قیدیوں کو جب پکڑ کے لایا گیا تو اس میں ابو العاص بھی تھے۔ مکہ میں رہنے والے قیدیوں کے رشتہ داروں نے جب اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مال روانہ کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے وہ ہار روانہ کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی ان کی ماں نے ان کو عطا کیا تھا شادی کے موقع پر۔ جب یہ سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس پہنچا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس ہار پر پڑی تو میرے دوستو ہمارے نبی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، اگر تم چاہو، اگر تم اجازت دو تو میں اس ہار کو زینب کے لیے واپس کر دوں اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دوں، بغیر کسی چیز کے لیے ابو العاص کو میں چھوڑ دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تو کیا کہنے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پر راضی ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ایک وعدہ کیا کہ ابو العاص تم جاتے ہی مکہ میں جاتے ہی میری بیٹی حضرت زینب کو واپس کرو گے۔ ابو العاص جب مکہ میں پہنچے تو ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دوپہر کے وقت روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جب کنانہ بن ربیع روانہ ہوئے، ابھی مکہ سے باہر پہنچے بھی نہیں تھے کہ ابو سفیان راستے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کنانہ، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو واپس بھیج رہے ہو، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہمارے سامنے ایسے ہی کھلے عام روانہ ہو جائے، اس لیے تم جو ہے ابھی واپس لے کر گھر پر چلے جاؤ اور رات کے وقت جو ہے ان کو لے کر چلے جانا۔ ابو سفیان کے آنے سے پہلے ایک اور بھی جو ہے آدمی آئے اور انہوں نے آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے بھی تھی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، گر گیا، لیکن کنانہ نے اپنا ترکش سنبھالا، جس کی وجہ سے وہ آدمی واپس لوٹ گئے اور وہ بعد میں جا کر مسلمان بھی ہوئے۔ کنانہ بن ربیع اپنے گھر پر جو ہے واپس لے کر حضرت زینب کو چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد رات کے وقت حضرت زینب کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا ایک انصاری صحابی کے ساتھ، اور وہ بیچ راستے میں جو ہے کنانہ بن ربیع سے ملے، اور کنانہ بن ربیع حضرت زینب کو ان کے حوالے کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ دونوں صحابی حضرت زینب کو حفاظت کے ساتھ مدینہ میں لے آئے۔ حضرت زینب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہی رہنے لگی۔ ابو العاص مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ملک شام کی تجارت کی نیت سے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو مکہ کے لوگوں نے ابو العاص کو اپنا مال بھی دیا، کیونکہ ابو العاص مکہ میں مالدار لوگوں میں، امانتدار لوگوں میں اور
بہت بڑے تاجر گنے جاتے تھے، اس لیے لوگوں نے اپنا مال بھی ان کے حوالے کیا۔ ابو العاص جو ہے ملک شام کا سفر کیا، ملک شام کے سفر سے جب واپس لوٹ رہے تھے تو مدینے کا ایک قافلہ جو ہے ان کو بیچ راستے میں ملا، اور اس قافلے نے ابو العاص کو پکڑ لیا، ان کے سارے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ابو العاص کسی بھی طریقے سے چھوٹ کر مدینہ میں پہنچے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے پاس پناہ دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فجر کا وقت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت زینب نے اس چبوترے سے جہاں پر عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی، اسی چبوترے پر سے آواز لگائی اور کہا کہ اے مدینے والو، ابو العاص کو میں نے اپنے پاس پناہ دی ہے، اس لیے ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، زینب نے جو اعلان کیا کیا تم نے سنا؟ وہ اعلان جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے بھی سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس کے بارے میں ذرا برابر بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت زینب کے پاس ہمارے نبی پہنچے اور فرمایا کہ اے زینب، تم اس کا اکرام کرنا، اس کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرنا، کیونکہ اب تم اس کے نکاح میں نہیں ہو، تم مسلمان ہو، وہ کافر اور مشرک ہے، اس لیے تم جو ہے اس کے نکاح میں نہیں ہو۔ بہرحال ابو العاص کے بارے میں اس قافلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قافلے والو، ابو العاص کا اور میرا رشتہ تمہیں معلوم ہے، اگر تم اس کے مال کو واپس کر دو تو میں جو ہے اس پر خوش ہو جاؤں گا۔ چنانچہ قافلے والوں نے ابو العاص کو ایک ایک چھوٹا سامان بھی، ڈول بھی تھی، چمڑا بھی تھا، چمڑے کا ٹکڑا بھی اگر کسی کے پاس تھا تو وہ واپس کر دیا۔ ابو العاص اپنے اس سارے سامان کو لے کر مکہ میں پہنچے اور مکہ والوں کو جمع کیا اور ان سے جو ہے ان کا مال واپس کیا۔ ہر ایک کو ان کا مال واپس کر کے پوچھا، اے مکہ والو، کیا میں نے تمہیں تمہارا مال واپس کر دیا؟ مکہ والوں نے کہا کہ ابو العاص، تم نے سارا کا سارا مال ہمیں واپس کر دیا، تم بڑے امانت دار ہو، تم کریم ہو، اللہ تمہیں خوب برکت عطا فرمائے۔ ابو العاص نے سب سے کہا کہ اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ابو العاص نے فرمایا، میں نے پہلے یہ گواہی اس لیے نہیں دی تھی کہ اس لیے کہ تم کہیں یوں نہ سمجھو کہ ہمارا مال واپس نہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان والا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، جس کی امانت ہو اس کے پاس پوری واپس لوٹائے۔ اس واقعے سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہو، غیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہوگا تو وہ ضرور ہمارے اخلاق سے اور ہمارے برتاؤ سے اثر لے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی ضرورت ہے، ہماری عادتوں کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے بول، ہمارے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ پوری دنیا میں امن اور چین جو ہے قائم ہوگا۔ بس اسی پر اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمیں اس واقعے سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا ایمان والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔